السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایکچولی میرے یوٹیوب کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا ہے، اس کے اوپر میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ صحیح جا نہیں رہی کیونکہ کیمرہ آف ہو گیا ہے۔ میں نے کیمرہ آن کرنے کے لیے بہت ٹرائی کر کے دیکھ لی، میرا خیال شاید یوٹیوب کی طرف سے لائیو جانے کا کوئی ایشو ہوا ہے کیونکہ آئی واز بینگ گوئنگ آن لائیو. So this session I'm going to record it and then I'll put it, but I'll try to go do it in one go. اس کو میں ایڈٹ وغیرہ نہیں کروں گا، I'll just record it and then I'll just upload it. And let's just go about it. Actually last ہم نے 24th پارہ پڑھا تھا اور 24th پارہ میں سورہ السجدہ کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. حامیم السجدہ وہاں کو کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کو اب ہم لوگ سورہ شورا سے جو مکی ہے وہاں سے اٹیچ کرتے ہیں یا وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. سو لیٹس جسٹ اسٹارٹ اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورا جو ہے یہ مکی ہے. حامیم عین سین کاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے حق درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرا گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. جی سورہ شورا یعنی وہ باتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، یہی باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور پہلے رسولوں پر بھی یہی باتیں نازل کی تھی. سورہ شورا کا ٹائٹل ہے بیسیکلی. یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ خدا کی خدائی میں کسی حیثیت سے بھی کسی مخلوق کو شریک قرار دیا جائے. یہ ایسی سخت بات ہے کہ اس پر اگر آسمان پھٹ پڑیں تو کچھ بعید نہیں ہوگا. اصل میں آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے ایک جوڑا پیدا کیا، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اس طرح سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، اور کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا. اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تائید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات اس
ان مشرکین کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا اور اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر وہ ہوا کے آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا شروع چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو اس کا قضیہ فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے اور اس طرح سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور اس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کچھ بھی کتاب میں نازل کیا ہے اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پہ ایمان لایا، اور کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پہ ایمان لایا۔ اور ان خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹ جانا ہے۔ اسی کی طرف سب کو پلٹ جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگے۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو دنیا میں چاہتا ہے اسے دنیا میں ملتا ہے لیکن اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں کیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کا فیصلہ ڈیسائیڈڈ نہ کیا ہوا ہوتا تو ان لوگوں کا اللہ اس دنیا میں ہی فیصلہ کر دیتے۔ اللہ بہت غصے میں ہے۔ تم دیکھو کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔
قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے اور وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دیتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے اور وہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں پاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرف نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر و شکر رکھتا ہے۔ الجوار فی البحر اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر و شکر کرنے والا ہے، یا ان پر سوار ہونے والوں کے لیے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں۔ غصے میں صبر کرنا، اپنے رب کا حکم ماننا، نماز قائم کرنا، اپنے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے چلانا، اور جو کچھ رزق انہیں دیا گیا ہو اس میں سے خرچ کرنا۔ سبحان اللہ۔ I'm not putting any words of mine, I'm just summarizing the whole آیت۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے وہ اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔
اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جاتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ اول العزم، بیوٹیفل ورڈ۔ یہ انبیاء کے بارے میں کہا، میں نے کسی کی سپیچ سنی تھی، واز سنا تھا، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا اول العزم انبیاء کے بارے میں۔ they were very patient، صبر ان کا بہت اعلیٰ پائے کا تھا۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں اللہ کے بعد نہیں، اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں گے۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا ایک کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو وہ سخت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اور سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اور اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پہ ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی اور تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار، جو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایوری تھنگ ڈائریکٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ جی سورہ الشورى کمپلیٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ سورہ زخرف جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ
تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہے میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ و حکمت سے لبریز کتاب، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ میں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اسی میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اور اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ کلاس لانا بھول گیا۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کی سواری بنایا تاکہ تم ان پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے والے طاقت نہ رکھتے تھے۔ 13 سے پہلے سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، سبحان اللہ، یہ میری فیوریٹ دعا ہے، میں بہت پڑھتا ہوں، اور میں کالج کے زمانوں سے اس دعا کو بہت پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جی، سفر کی دعا۔ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہ سب کچھ جاننے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی جزو بنا ڈالا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزو بنا ڈالا۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مزدہ خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے عورتیں قرار دے دیا فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس جواب دہی کرنی ہوگی یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، اور یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس لیے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے،
نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلی بہت سی بستیوں میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ پہلے کی قومیں۔ ہر نبی نے اس سے پوچھا، کیا تم اس ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں تمہاری اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ جس دین کی طرف تمہیں بھیجے گئے، ایکسکیوز می، جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کو خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ میں کلاس بھول گیا۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں سے چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں چوباروں پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، آخرت تیرے رب کے ہاں ہے، صرف متقین کے لیے ہے۔ آخرت صرف متقین کے لیے ہے۔ ان شارٹ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ کار رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا باد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے؟ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے؟ یہ اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟
اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانیاں ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا اور وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ہیں، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی ہی میری نہیں ہے؟ لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و فقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی معیت میں نہ آیا، دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ اس نے اپنے قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ غرق کرنے سے مراد وہ فرعون کی جو پورا لشکر تھا اس کو سمندر بوس یا پانی کے انڈر کر دیا تھا، جب وہ عصا سے حضرت موسیٰ آگے گئے اور پھر وہ پانی ان کے اوپر گرا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال تو وہ تمہارے سامنے محض کچھ کشی کے لیے لائے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ یعنی ابن مریم علیہ السلام دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس سے شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان لوگوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کو تم عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور ایک دردناک دن کے عذاب سے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب
بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ دن جب آئے تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اور اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہو اور جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دیا جائے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر، اور جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹے جانا ہے۔ اسی کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکاریں گے وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں جی ہوتی ہے سورہ زخرف، یہاں جو ہوتی ہے سورہ زخرف کمپلیٹ، اور سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ سورہ دخان جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ مکی کا مطلب وہ والا فیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے مدینہ میں۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔
یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول والے تھے اور تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ جاننے اور سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا جو پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا، دخان، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، اور یہ ہے دردناک سزا۔ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے۔ یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی وہ اس کی طرف ملتفت توجہ نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں اور تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا تھا اور اس نے ان سے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنے اموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اچھا تو راتوں کی رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑے۔ اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ آل فرعون، کتنے ہی عیش کے سر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا اسی مہلت میں بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دلا دی، جو حد سے گزر جانے والا تھا، فی الواقعہ بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی گئی، اور انہیں ایک ایسی نشانی دکھائیں گے اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن کا صریحاً آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہوں گے۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے، یا تبیغ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے اسی کو، یا طبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی ریفرنس نمبر 5 میں اس کو ایک سیکنڈ پڑھ لوں، ریفرنس نمبر 555، یعنی ایسا رسول جس کا رسول ہونا صریح طور پر نمایاں تھا۔ اوکے، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین میں ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی تھیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن تھا، وہ دن جب
کوئی عزیز و قریب اپنے کسی عزیز و قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں گے انہیں کوئی مدد پہنچے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، یعنی کہ کھانا بریکٹ میں، تیل ہی کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں، اور اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زحمت زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، اور حریر و دیبا موٹے ریشم کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرف کی لذیذ چیزوں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر رہیں۔ ماشاء اللہ۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کریں آخرت کا، میرا خیال I'm sure۔ سورہ جاسیہ، یہاں پہ جی شروع ہوتی ہے سورہ جاسیہ۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانوں میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس روز میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہوں اور وہ ان کو سنتا ہو، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہو کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہیں دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے کسی کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا تھا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اور اس میں چلیں، اور تم اس کے فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین و آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر کریں تاکہ اللہ خود ایک گروہ اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اسی کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکمت و نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر یہ اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا، علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہراہ پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں جو تمہارے پاس بھی کام نہیں آ سکتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت و رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں گے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب وہ کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش و ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین و آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے۔ جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریحاً کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی دی جاتی تھی؟ مگر تم تکبر کیا کرتے تھے اور مجرم بن رہے تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں کہ یقین ہم کو نہیں۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ توبہ۔ اور ان سے کہا جائے گا
کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں پھیلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کو کہ ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی، اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ استغفر اللہ۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین و آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہاں پہ سورہ الجاسیہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ صورت ہوگی 26واں پارہ شروع ہو چکا ہے، نیکسٹ صورت ہوگی سورہ احقاف۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری پڑھے کو قبول و منظور فرمائے، اس کا ثواب ہمارے فیملی کے خاندان کے بزرگوں کو جو جا چکے، جو دنیا سے لوگ جا چکے ان سب کی روحوں کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور میری غلطیاں کوتاہیاں مسٹیکس فمبلنگ ان سب کو اللہ درگزر کرے، معاف فرمائے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ سیشن۔ اللہ حافظ۔